پھر دعا منگساں. ایک گل اتنے میں یاد آ گئی، وہ تسی سن لو، جڑے بعد چاہسن وہ اگلی گل سن لے سن. میں اکثر یہ جڑی حدیث ہے مولا حسین دی پڑھنا تو اتنے لفظ میں جڑے استعمال کالا سید الکونین، اور حدیثاں نال میں کالا رسول اللہ پڑھدا. یہ تساں کدوں نوٹ کرے میں مولا حسین دی پڑھا لا یہ حدیث کالا سید الکونین حسین منی ونا من الحسین. اچھا یہ پتہ نہیں میں کیوں پڑھدا. یہ جڑے لوگ ظاہر ہو اگر اتنے تساں توجہ کی تو انہوں نظر بھی آ ویسی مولا حسین علیہ السلام دے حرم دا اندرا سین ہوں تو سین چھتیا گیا نا، سین تو اندر جڑی انٹری ہے نا باب قبلہ یعنی تسی ذریعہ سامنے ہوندے، باہر جس طرح یہ گولائی ہے نا وہ تو کیا عالی شان بڑے ہوئی مولد. اتھے یہ حدیث جس میں صدام دور داخل ہوندا سین جڑا موجودہ ہوں چھتیا جا چکا، اتھے میری نگاہ پوندی ہے نا تو لکھے ہوندے آ جڑے بیٹھے ہو. میں تھوڑا وقت نہ ضائع کر، میں تمہیں روحانی لطف دینا چاہتا. میری نظر پوندی تو اتھے یہ ہے، اتھے لکھے ہوئے بڑا موٹے سونے دے نال، یہ سونے نال لکھائی ہوئی. قال سید الکونین حسین منی و انا من الحسین. وہ جلے میں داخل ہوندا تے میں بار بار ہی پڑھدا تے ذہن وچ یہ ہوندا بھائی یہ وہ عزت دا اعلان ہے جڑی اللہ نے عطا کی تھی تے محمد نے اعلان کیتا. اتھو میں جی آستے آستے چلدا میں اذن دخول تو سین والے دربار تو باہر پڑھ گیندا نا بابے قبلہ زیارت کیتی بھی نا باہر والا بابے قبلہ یاد نہیں میں ہن پرانا سمجھو ذہن تے رکھا. اتھو میں داخل ہوندا تے میں اذن دخول تو بعد میری اتھو نظر پوندی تے پھر وہ آنسو بھی نہیں رکتے تے ذہن وچ یہی تصور ہوندا ہے تواڈے وچ بھی آنا چاہیے. اللہ نے عزت دیتی حسین نو تے نبی نے اعلان کیتا. وہ میں بار بار پڑھدا کالا سید الکونین حسین منی. یہ جہاں میں حدیث پڑھا میں میرا ذہن اس دروازے تے اکھاں اتھے ہوندیاں اتنے میں کہنی آ کہ قال رسول اللہ ہے حسین. میں نے وہ لفظ پڑھدا اپنے تصور یہ تو نال آج شامل کیتا. اور بڑی پرانی گل ہے میرا خیال پر نہیں 20-25 سال پہلے 28 سال پہلے جس لئے میں گیا وہ تو بڑا احسانات ہیں نا بطول دے بچیاں دے. ہوں اتنی باری گیا مظلوم کربلا دی ذریعے تھے کہ کوئی پوچھے تو گننا بھی میرے واسطے بھی وہاں یاد نہیں رہا کتنی باری گیا. اللہ تعالیٰ وہ جا بھی کھائے. اور وہ دنیا تے بلکہ میری مجلس شروع ہے بندے آدھے نے فلانی جا ویکھی فلانی ویکھی میں تو کچھ نہ نہیں ویکھے جا حسین دی ویکھ تو آکھے کوئی جا ویکھی. ان گلاں دل دیاں ڈائریاں لکھنے آ گئے بندے گل کرتے نا. میں کوئی یورپ چ بیا کہ آندا جی میں لندن گیا سی میں فلانی جا ویکھی، کوئی آدھا ترکی گیا فلان جا ویکھی. جائیں جائیں تو ذکر نہ کرو جا وہ یہ جا کو جا بنانے والا حسین ہے. اور صلوات پڑھو کیونکہ پھر حدیث کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن فاطمة الزہراء بنت رسول اللہ انہا قالت داخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیکم یا فاطمہ. تو دیکھو حدیث کے ساتھ پہلے یہ جڑے ابتدائیہ 2 جملے میں تو گل کی تھی نا اسی تھوڑی روحانیت اضافہ ہو گیا قبول فائدہ ہو گیا نے. اس چکر جو ہی نکلو کتنے آئیں تے کتنے پڑسن. ہاں جی اصل مومن چکر اسے جی پہ ونجن بھائی وہ جا کیڑی ہے جڑی جا ہے یہ تو ساری ہاں بالکل انشاءاللہ. بسم اللہ خیر ہونے. فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الجمانی فغتینی به فاتیته بالکساء الجمانی فغتیته بی وسرت انظر علیہ وإذا وجهه یتلالو کأنه البدر فی لیلت تمامه وکماله
فما كانت إلا ساعة وإذا بوالدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك أتى الكساء فأقبل الحسن والكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه وقلت وعليك السلام يا قرة يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال لي يا أم إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين والكساء السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي. اچھا گزارش ہے مومنین، اصل ساڑا ظاہر ملک پاکستان ہے، سارے لوگ عربی نہیں جانتے، جڑا عربی جانتا ہوئے تو اس نو اگر سمجھ کے اس دے معنی نظر آ رہے ہوں تو عجیب ہے کہ تھے ایک سیکنڈ دی یہ بریک بھی بڑی ثواب والی. میں اکثر اس کی وضاحت کرتا رہنا، مجھے تو پوری حدیث کے ساتھ ہی اگر شرح کی تھی ونجی تو میرا خیال ہے صبح میں نے کھڑو تو پھر مغرب تک میں ہی دعا مانگا. ایک جملہ پتہ نہیں لوگوں کیوں بھٹکے ہوئے مولا حسین دے در تے کیوں نہیں آتے. پیچھے جتنے القاب مولا نے سرکار پیغمبر اسلام نے یہ جڑی ہستیاں تحت الکساء ہیں، مولا حسین واسطے جڑا جملہ وہ الہدہ فرمایا. دیکھو نا، ایک تو تساں سارے دا یقین ایمان ہے، امت نو تو مجبور ہو کے یہ گل مننی پوندی، بولدے ہی نہیں جنہ تک اللہ دا حکم نہ ہوئے. مجبوری ہے، قرآن نے مجبور کر دیتا نا، ہر بندے نے مننا پوندا، بنی ہلاندا بسم اللہ بیٹا، زبان ہی حرکت نہیں کریں دی نبی دی، اللہ دا حکم نہ ہوئے. پھر مرنا پوسی نبی ہے جڑے جملے امام حسین واسطے آکھیں، محمد آکھے نہیں اکھوائے گئے، ستے پہ ہو کھے آکھ گیا. میں جملہ دوران لگانا بھائی جڑے جملے نبی نے آکھیں انج نہیں، پھر نبی نہیں آکھے کہیں اکھوائیں تے کھانا اللہ اللہ دا فتویٰ نا، مولوی دا فتویٰ نہیں ہے. میں مولوی دی گل نہ کر، میں اللہ دی کر رہا ہوں. اللہ دا فتویٰ ہے، فتویٰ توحیدیہ کہ یہ بولتا ہی نہیں ہے. ہاں جب تک میری وہی نہ ہو، پھر تو مطلب وہی ہوئی ہے نا. آکھ کے آکھ اپنے پترے نے کے آکھ، نبی اپنے بیٹے نے کے آکھا، جواب سلام جواب. اگر رسول پہ فرمانے یا ولدی و علیک السلام، میرا بھی سلام ہو. تے اگوا دے کے پہن یا ولدی میرے بیٹے، یہ لوگوں پہ دسے نے انجی آگ چھوڑنا اے حسین. دو تری دی توہین ہوندی، میری پنجابی جسان نہیں سمجھ آندی، وہ بات ٹکر مار کے کدنا پر مر ونجے بندہ آندی پہ ہی نہیں کوئی نہیں. دو ترین بندے دا نا کدی سدے تے کوئی توہین ہوندی جنہاں نے اللہ زبان دیتی جواب دو نہیں ہوندی نا. لیکن نبی سمجھانا چاہتے ہیں کہ نواسا نہیں ہے حسین کوئی اور نہیں. پہلے دن میرا سلام ولدی، لوگاں نے پتہ لگے بھائی میں بے اولاد نہ سمجھے، محمد دے پترے دا نام حسین ہے. لفظ ہے دیکھ نبی دا ہے، یہ مولوی مفتی دا جملہ نہیں ہے. نبیوں دے سلطان اس فتوے دے تھلے آدھے بین، اللہ آدھا بین نہیں بولدا میں. اللہ آکھے نہیں ہے تھے ہی نہ آکھنا، حسین تو سارے آکھ سن، تو محمد پتر ساد پتر، تانجے لوگاں نے سمجھ آوے کہ علی دے بیٹے نہیں ہیں محمد دے بیٹے. ایک گل اگلی گل سنو، لطف آ رہا نہ آیا تو بے شک نیاز موڑ کے نہ وَيَا شَافِعَ أُمَّتِي، سمجھ رہے ہو؟ وَيَا شَافِعَ أُمَّتِي جڑے پیچھے رہ گئے ہو نا، اور خدا دا واسطہ نہیں میں دل پہ کرے نا کول آ کے تو میں کوئی بات پیار ہی دے سکتا ہوں، مکت مارنے دل کرے نا پر نہیں مارنا. پچھلے جاگو، یہ لفظ جڑا ہے گھٹ نہیں ہے. نبی لوگاں پہ سمجھانے نو میری امت
میری شفاعت مانگنے والوں یاد رکھ لو، شفاعت کی جو ڈیوٹی ہے نا وہ میں نے اللہ کے حکم سے حسین کی لگا دی۔ اور غور فرماؤ، میں سامنے حدیث کی سارا کے تواڑے ترجمہ کرے نا، یا شافع امتی، نبی نے جڑے جملہ فرمایا ہی نہیں کہ یا شافع شیعتی، پھر دوسرے کہتے شیعوں کی شفاعت حسین کریں گے، امت کی مصطفیٰ کریں گے۔ محمد نے فتویٰ دے کر سب چیزوں کو بند کر دیا کہ جو امتی ہے شفاعت کے لیے حسین کے پاس جانا پڑے۔ بے شک بندہ ترابیاں پڑھے، بے شک ہاتھ بدی رکھے، لیکن محمد نے فتویٰ دے دیا میری شفاعت مجھ سے لینے کے لیے میرے پاس نہ آنا، میں نے گارنٹی دے دیا، اعلان کر دیا، شافع امتی، او حسین، او میرا بیٹا، میری امت کی شفاعت کرنے والا۔ حدیث کے ساتھ روز سنیں دے انہوں نال سمجھو بھی، کو سمجھ آئیے؟ یہ بہت بڑا قصیدہ ہے۔ اس قصیدے دا ترتیب دینا والا بنانا والے دا نام ہے اللہ، اس قصیدے نو پڑھن والا محمد مصطفیٰ۔ یہ حدیث کے ساتھ بہت بڑا قصیدہ، ہن سارے جراضی بیٹھے صلوات پڑھو والے محمد اللہ۔ تو کنا یہ دو جملے جو میں تواڈے سامنے شرح کیتی ہے، لطف آیا یا نہیں؟ والدی دا معنی کہ یا شافع امتی، شافع اس نو آدن جو شفاعت کرے۔ نبی انج بھی تاک سکتے ہیں نا، ازاداراں دی شفاعت کرن والا، شیعاں دی شفاعت کرن والا، جس طرح مولا میر علیہ السلام واسطے فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، یا علی تو اور تیرے شیعہ۔ اتھو تو بندہ کوئی ستن چھنگے نہ سکتا نا، میں دے نہ وڑدا۔ سمجھ آ رہی؟ اس کامیابی میں تو رسول نے شیعوں کے لیے قید لگا دی، دائرہ بنا دی، یا علی تو اور تیرے شیعہ، لیکن اتنے دائرہ نہیں بنایا۔ یہاں وسعت دی ہے کہ جو میری شفاعت چاہتا ہے وہ حسین کے پاس جائے جائے جائے، اور جو یہاں نہ آئے وہ محمد کے پاس نہ جائے۔ سمجھو ہے نہ، میں نے مجمع دی لوڑ ہے نہ ٹائم دے، آسان تو صرف ہے پاکند ایک جملہ ہی کافی، میری بخشش تبھی سامان ہو گیا۔ تھکے تو نہ ہونے بیٹھے وہ سجدہ والے جڑے آ رہے، اللہ تعالیٰ مولا حسین دے حرم وچ بانا نصیب کرے۔ صلوات پڑھو جی، میں باقی حدیث کے ساتھ مکمل۔ یا شافع امتی قد اذنت لك فداخل ماءه تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن امی رسول اللہ، فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء، فاقبل علی والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، اتاذن لي ان اكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا اخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد اذنت لك فداخل علي تحت الكساء، ثم اتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا ابتاه يا رسول الله، اتاذن لي ان اكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا ابتي، قد اذنت لك فداخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم إن هؤلاء آل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي دمهم دمي، يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك
علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا ملائکتی و یا سکانا سماواتی انما خلقت سما مبنیتا ولا ارضا مدہیتا ولا کمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء فقال امین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم آل بیت نبوت ومادن رسالت هم فاطمة وابوها وبالها وبنوها فقال جبرائیل یا رب اتاذن لی ان آبط الى الارض لیکون معهم سادسا. اچھا اتھے ادھے ایک منٹ دی یا منٹ دی گل سن لو. دیکھو جس گھر نو کسی جگہ تو خطرہ ہوئے نہ سوراخ شراخ دا گھر دا مالک ذہن حاضر رکھے ٹائم تھوڑا لگے وہ اس جائی نو سوراخ فل کرن دی کوشش کرے نا. یہ تھوڑا آ گئی سب. ہوں مسئلہ یہ جبرائیل آدھا پیا بھائی میں نے اجازت دیو تو میں چھواں ہو بنجا. سنے دے پہ یہ کیوں آکھیا اور طلب گل کیونکہ یہ عام بندے دی محفل نہیں ہے. اگی گل ذہن چاہے نا اللہ قصیدہ نازل کیتا قصیدہ پڑھن والے ذاکر دا نام ایسا عظیم ذاکر ہے بجی دیاں جوتیاں انبیاء دے سر تے ٹھیک ہے جنہاں دا پڑھیا جا رہا انہاں دے نال بانا چاہندا جبرائیل. اس نے لفظ شاہ جی استعمال کیتا بھئی یا رسول اللہ یا اللہ میں بھی اتھو چھواں ہو بنیا سادے سا. اس معنی ہے بھائی سادے سا معنی کہ میں چھٹا ہو جاؤں. یہ لفظ کیوں استعمال ہوا انہیں نہ آ سکتا جبرائیل میں مان کے شامل ہو ونجا چادر تھلے. یہ ہنجے نہ نے بھائی عبارت ہنجے بن گئی نا. یہ شاعر دا کلام ہے. بھائی شاعر غلطی کر سکتے نا کیوں ہو سکتی. کافیہ ردیف چناؤ 80 سال تو زیادہ کنی تھوڑی خدمات 70 سال تو شاعری کر رہے غلطی ہو ویندی نا. لیکن ادھے تو نعوذ باللہ غلطی جڑے سوچے وہ جانمی ہے. یہ کیوں اس لفظ یہ بھرتی تو نہیں ہے نا بھائی. ساد ساد معنی یہ ہے کہ اللہ جبرائیل کو اعلان پہ کرویندا بھائی ہن 5 ہو گئے نگے میں 6واں انہاں 5 تو جڑا آیا اگے 5 تو پھر معصوم آیا جڑے لوگاں دروغ کے آئندہ 1400 سال تو شامل پہ کریں نے تالا مریندا پیا جبرائیل ساد سا میں چھٹا ہوں. سمجھ آئی وہ گل جنا پہلے ذہن چاہے وہ اللہ نے طہارت والی عمارت دے وہ جتھو جتھو کو لیکیج دا خطرہ آنا ایک کل لائن ایک کل لایا 5 تے اللہ نے تو میں دسی 6واں میں ہاں. یہ دمانہ ہے جبرائیل تو بعد آیا کوئی نہیں 5 پہلے گیا کوئی نہیں. وہ اہل بیت ہیں وہ اہل بیت ہیں وہ نہیں ہے صرف وہ ہے جن کا چھٹا جبرائیل ہے. سمجھ آ رہی حدیث کے ساتھ کو سمجھ آتی پئی نے. یہ بھائی گل سنو ناراض نہ ہوئے. یہ جڑے ہے پیچھے بیٹھے ہو تسی میں اگے نہ ویکھو خدا دا واسطہ نے اج نہ بولے ہو تے قبراں وچ کے کرے سو مرنا نے خدا دا خوف کرو. صلوات پڑھو نا میں ذرا محبت نال ویکھو ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے. اللہ جاندا نہیں وہ لوگ مر گئے جنہاں کو اساں شرع ساڑھے ملک مومنین ظلم ہے کہ حدیث کسانوں بطور بندے اکٹھے کرنے واسطے پڑھایا ویندا. تصدیق کرو نا میں غلط بول رہا میں تو ممبر تے ہی کرنی ہوں. میں ہوں اگلا جملہ سنو
شام دے جلے سی حوض علمیہ پڑھتے رہے ہیں رمضان دے وچوں مجتہد لیول دے عالم دین نے لمبی گل نہ ہو جے 3 دن مسلسل یعنی 3 اشرے صرف حدیثی کے ساتھ ہے. اصل ان لوگوں کو تسی جڑی میں کو سن دے ہو نا دیسی زبان وچ گلاں ہتھ وچوں نہیں جے نکل آندیاں اصل انہاں دے اشرے سنے میں اور باقاعدہ عنوان ہوندا ہے کہ یہ اشرا ایک سعودی عرب دے عالم دین شیعہ عالم دین ہے شیخ رازی وہ بہت بڑے عالم دین ہے اصل انہوں کو پڑھے بھی میرے استاد ہے اگر اس وقت دنیا تے اللہ انہوں نے طول عمر عطا کر اسے اگر نہیں تو یقیناً اچھے مقام تے اس نہیں سن دے بھج کے آندے مجمع کٹھا ہوندا ہے کہ کل والی گل تو اگلی گل جیڑی ہونی کدوں رہ نہ ونجے یہ اپنی قوم میں شعور پیدا کرو. میں تو دعوت فکر دے رہا کہ حدیث قصہ نو فقال لنا قد زنت لك فهبط الأمين جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله والعلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا ولا خلق يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وكفادنا لي أن أدخل معكم فهل قادم يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وجه الله نعم قد أذنت لك فدخل جبريل ما أعطاك الكساء فقال لأدين الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال لي النبي يا رسول الله أخبرني ما بجلوسنا هذا حتى الكساء من ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل على الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله يفوزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل على الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج له همه ولا مهموم إلا وكشف له همه ولا طالب حاجة إلا وقضى له حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فضنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة الصلوات. صلوات مالک نے سارے لیکن سادے سستے کربلا نصیب فرمائے دنیا تے ولایہ آل محمد ہمیں حسین نصیب فرمائے. بانیان میرے عزیزہ نے جتنا خرچ کیتا بارگاہ بطول اس قبول فرمائے. انہاں دی توفیقات خیر اضافہ فرمائے. جی میرے اللہ سید التجاب سنسا مظلومین نواد ازادار ولا رکھنا دے میرے اللہ صحت کاملہ
سید قادر حسین شاہ نو شہریاں رکھتے تے او پھر اودے پروگرام بھی پروٹوکول وا تو وہی آندے نے جڑی سختی ملک الموت نو اللہ نے اختیار دیتا حالت بدلان دا غضبناک حالت رحم کریم حالت اختیار پھر جتنا او ہووے ہاں ان لفظ میرے تو نوٹ کر ہاں دیکھو نا ضروری ہے نا میں جا رہی ہے ورلڈ او جتنا ہووے نا اس مطابق پھر وہ غضبناک ہوندا اتنی وحشت ہوندی ماحول پیدا کیتا ویندا ایتھے تسی ویکھو نا جنہاں لوگاں نے سزا دینے نا یہ عقوبت خانے جڑے ہوندے جتھے کھڑدے انہاں دی چنڈ پریٹ واسطے وہ ماحول بھی اسی قسم دا ہوندا انہاں ہتھکڑیاں لٹائیاں ہوندیاں نے پھانسی دا کچھ فوٹو بنے ہوندے جو تک سکولاں وچ بچیاں دے پھول ہوندے وہ ماحول یہ انج سمجھ جڑی دنیا دی تربیت گاہ ہے اتھے پہلے ماحول اس میں جب کھایا ویندا نا وحشت زدہ ہو ویندا میرا خیال ہے اتھے ہی آج گل مک ویسی میرا ٹائم میں نظر اچھا توجہ ہے یہ مضمون کو کوڑا تو نہیں پہ لگتا تیار ہو نا اجی تو وہ پہ ہوندی ہے جنہاں کو سمجھ آئے جلے آنے نا تو وہ پھر حالت وحشتناک ہو ویندی ہوں جڑا بڑا پھندے خان بنے ہوئے ہیں جلوس جتھوں لگن ڈکوئے نا فلانے ڈگانے اتھے ہوں فلانا ڈگانا بنے پہ ہوندا اتھے بات تڈے پہ ہوندا اکھی پرچی بھی ہوندیاں زردی آئی بھی ہوندی تے کمنوارا شروع ہوندا ایسے حالات دے وچوں ایک فرشتہ اگے ود کے آدا دس تن رب کیڑا بول سو تو سواد زیادہ ایک قصیدہ سنائی ہوں میں ہمیشہ آل محمد فضائل پڑھائیں تے میں سنائے نہیں میں وکھائیں ہوں ویکھن دی کوشش کرو میں تو گن قبر وچ گیا ہوں لسی پی کے آ رہے میں کیا کراں اکلے جی پیتی نے شاہ جی میں کہنی اکلے پیتی تسی گواہی دے سکتے وہ جس انج حالت ہوندی نا تو بول پاؤندا سا دس تین رب کیڑا ترا نکلدا سا سک ویندے وہ پھر پوچھتا رب بہوں اوکھے کر کے میں معصوم دی حدیث پہ بتا اوکھا ہو کے نا ہاں آدھا وعدہ ہو اللہ سمجھ آئی کہ مر ہوں میں دل میں مر کے تک آئی تو بس سمجھ آسنے انج اوکھا سوکھا آخر آندا آخنے تے آندا نیس بھی سمجھ آندی یہ آدھا انجی نہیں وہ جڑی ہستی آندی نا وہ ہوندا انجے بھائی نور ہوندا نور نال قبر روشن ہوندی قبر روشن ہوندی تو جڑا پہلے ڈراونا نظام ہوندا نا وہ پیچھا ہٹ ویندا اس ویلے وہ فرشتہ ود کے آندا دس تین رب کیڑا اساں جلے ساتھ تھڑک دین نا آن والے ہستی آکھ اللہ میرا وحدہ لا شریک ہے تھوڑا اللہ میرا وحدہ لا شریک رب پھر وہ جی تکلیف چاہتا ان کو نظر آندا پہ مردہ جی نہیں آندا پہ تم تھوڑے بھی کو مار کے تو نہیں میں تکانا سمجھ آ رہی بھائی لطف آ رہا بھائی اچھا ہوں بات تھوڑا جہا جی آدھا اپنے دی وہ سمجھدا رفاقت ہو ہوں سمجھدا پہ چلو جان چھٹی اے کچھ یاد کیتا ہے تے چلو بھلے تے اے جڑے کوئی آئے نے نہ دسیا پتہ نہیں اس کون وہ پھر جلے جی تھوڑا جہا انہیں کوشش کر رہا ہوں نا کہ میں اپنے اوسان نو یاد کروں کوئی میں طبیعت بحال ہوئے جی بحال ہوندی نہیں وہ ود فرشتہ دا تینا نبی وہ پھر اودیاں ناساں بٹھیاں دے قدم گئے ہو کوئی تسی گئے ہو کوئی نہ گئے ہو اتنے تک انہیں کھوتے دیاں ناساں کٹھیاں ہوئی ہوندیاں وہ ساہ چڑھدا نا بس وہ نقشہ ذہن چ آ گئے بات انج ہو ویندا ہوں دس نہیں سکتا میں وحشت پیدا کر رہا تھی خوش ہوئے پے ہو آئے اشیاں ہو کیڈے بے نیاز ہو سمجھ آندی پئی واج پھل ویندا تیرا نبی سکتا
تھا جی اوکھے شاہ گن کے تو سستی نے اشارہ کر کے آدھا کو بھی دسو ہوں جڑا سینگ ہے شالوا تو ستا ہی رہے جلی بات اشارہ کرے سی نہ دسو وہ فرمائیں کہ دنیا میں میرا نام لیا تھا اگر تو دنیا میں میرا نام لیتا تو اب بھی بتا دیتا اس کا جواب اب تیرے لیے وہ جواب نہیں ہے اب بھگت میں تو علی ہوں تو انکار کرتا رہا لطف آ رہا نہیں اے میں کہنی قبر دا حال تو وکھایا انصاف کرو میں وکھایا ہے یا نہیں اے اس دا سمجھ گئے ہوں اجازت ہوئے میں تک ٹائم تو مک ہی گیا ہونا نہیں ہے ساتھ ہے 2 منٹ اگلی گل کر کے ایک جملہ مسائب دا میرے تو اچھا مسائب میرے عزیز سیدن ذاکرن وہ پڑسن ہوں میرا گلا خشک ہوا پیا جگ تے گلاس توڑ آ ونجن تے میں یہ 5-6 منٹ پڑسا آؤ جی اپنے گلاساں نال آ ونجو میں بسم اللہ کرنا تو لکھ وار کرم بسم اللہ صحیح گل ہے میں ڈیڈو بسم اللہ کریں پیا اتنی واری مئو بسم اللہ نہ کیتی اسی جنی واری میں کی تھی آؤ 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 تو سلوات پڑھو نا میں وہ نہ دے پہنا بسم اللہ پھر سلوات پڑھ گئے جیڑی میں آج قبر پڑھی نا آج یہ پتہ نہیں کدی سی ڈی کے ٹائم میں نہ کچھ کی نہ ہے نا ایک کسی ٹائم ملے یہ جو آج میں قبر وکھائی ہے جتنی زندگی گزری نہیں کوئی مولوی تو سنے دسا ہے میں مجلس پڑھنی چھوڑ دے جیڑی سن بیٹھے ہو اس والا کام مکیا ہوں معصوم طبق حدیث ہوں معصوم فرمانے بجر مومن سمجھ آ رہی پیچھے مرنے والی گل چھوڑ تو قبر والی اس میں مومن چونکہ بہت سارے دکھ گن کے قبر لیٹے ہوں اولاد دا جدائی وال بڑا اوکھا کٹھا کریں دیکھو ان تو بہت اوکھا کٹھا کریں کتنا لمبا سفر کریں میں تھوڑی فکر ہونی نہ زیادہ ہونی جدائی بے بہار رشتے وہ یعنی غماں نال چور ہوندا نہ تے اس چور حالت وچ علی دا نور آندا پھر جگ انج کھڑکدا بھئی کچے دا نہیں سونے دا تے جگ نال جلے گلاس نو زمرد دے سمجھ آ رہی ہے پھر بندہ وہ جڑی تھکاوٹ تے دکھ تے غم دال چور ہوندا نا معصوم فرماندے کہ بس اس نور کے آنے سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی اور میں تے جا گئی تے نہیں نہ مرنا مویا ہو بولو کوئی یا علی یا معصوم چھٹے امام دی میں حدیث ساری مجلس ہی چھٹے امام تو پڑھی معصوم فرمانے کہ توانائیاں بحال ہو جاتی ہیں اور وقت نہیں میں شارٹ کروں پہلا سوال دوسرا جواب اللہ دا نبی من نبیوں کا من اماموں کا ترتیب نال پہلے کاش آج اگر میں تو یہ پتہ نہ آج میں کہ پڑھساں میں تو نال لے آونے یہ بڑی پاڑی مجلس سنے ہے اور تو کئی اس قصیدے فٹ کر سکتے ہو جو کچھ میں پڑھ چکا ہوں کیوں جی کچھ گواہی دے ہو معصوم فرمائندے ان کے یہ جواب اللہ اللہ توحید اللہ دیندا نبی اللہ دیندا علی مولا مولا سن دے پین دسن دی لوڑ ہی کوئی نہیں مولا حسن اللہ دیندا نال فرشتہ پوچھتا رہندا اے ایک تساں ہی نا کہ مان اماموں کا زمانہ ایک امام نہیں 12 دی امام جیڑا بنا تساں ٹائم نہیں تو دسیاں شیعہ فرقے نو شیعہ صدان والے کوئی 6 امامہ تک بریک لا گئے کوئی 4 امامہ تک لا گئے نا مہدی تک نہ جائے نجات نہیں ہو سکتی یہ تو سنا انجے بنا یہ انجے میں موڑے حلال آ کے آدھانا سارے ول تک تلقین وہ تو سنے دے ہو نا دیکھا مولا علی دے سی بس کرے نے سارے اما دا نام گیندی ہے نا اتھے بھی انجے پوچھا ویسے وہ جلے پہلے سوال دا جواب دیندا من ربو کا من نبیوں کا من اماموں کا 3 تے پھر چوتھے تے مولا حسن جلے امام حسین علیہ السلام دا نام آنا اس وقت جڑا مومن ہے نا اس دا گلا بند ہو وہ اکھا چجاری آنسو وہ وینے
رو کیا حسین حسین تیسری بار جلے رو کے اوکھا دا نا اس ویلے امیر المومنین فرمانے کیوں سوال کرتے ہو؟ یہ مولا دل حسن چھٹے امام دے مولا فرمانے کیوں سوال کرے؟ مولا چھٹے امام فرما رہے ہیں وہ میرے جد علی فرما دے. مولا فرشتے نے مخاطب ہو کر کے آدھے کیوں سوال کرتے ہو؟ تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ میرے حسین کا کتنا عاشق. گل مکی نہیں اسے جی میرا مسائل ہے میں ختم کرنے لگا. اتنے مولا دا کلام ختم نہیں ہوا. مولا فرمایا نا چھوڑ دو آگے سوال مت کرو، دیکھتے نہیں ہو یہ میرے حسین کا کتنا عاشق ہے. چھٹے امام پہ فرمانے کو اتنے درد بھرے لہجے بڑی بڑی کمائی ہے جڑا لوگوں نو رواندے ہو جاسی کر رہے ہیں. اس درد بھرے لہجے جو مومن مولا حسین دا اس انداز جلے مولا دا پورا نام گیندا نا کہ اس درد اتنا ہوندا مومن دے لہجے کہ مولا علی بے ہوش ہو گئے. کتنے تسی اتنے تو سن ذاکر بنائے ہوئے نا. میں میرا بھائی نعید ہے عزیز سید بیٹھے نے مولا دے ذاکر اتنے تسی ہر بندہ ذاکر ہو سو تسی ذاکر ہو سو تے رون علی ہو سی. جلے چھٹے امام فرمانے جلے آفاقہ ہو سی غش تو اس وقت کہیں گے اے ملائکہ بس کر دو اسے وہاں لے جاؤ جو مقام ان کے لیے ہم نے معین کیا ہے. سلام ہوئے ازادارانو مالک رون پڑھی آپ صاحب لگے بے بہات واڑا رون دا بھی پروگرام آ بس ایک منٹ ہی میرا رہ گیا تو ایک منٹ چیکا گل کرن لگا. اللہ کرے تواڑا ذہن حاضر ہوئے. بڑے سخت مسائب پڑے وینے کھڑے جملے آدھے میں دا 21 جملے کدی غور کرو. دھی علی دی تے آ بھیڑ چ گئی ہے. کوئی روایت دا ٹائم نہیں. میں نہید بھائی لمبی ستر نہ پڑھ سکتا. تسی بھی بہندے ہو اسی ذاکر مولوی بہنا پوندا سن بازار وچ کدوں تے گزرانا تے اگوں تک یہ میں تے گلاں کردے پے ہاں میں تے نہید تے میرا ادے نہ دے والے پلے خیال ہوئے تے میرا موڈا نپ کے آکھسن قبلہ تھوڑا سائڈ تے ہوو کہ پردے دار آندے پے. اے اگر جملہ تانوں سمجھ آ گئی نا اسی دوئے گناہگار ہاں تے آن والیاں گناہگاراں دیاں دھیاں ہوندیاں. اے نہید میں نہ دا پیا قبلہ تھوڑا سائڈ تے ہوو پردے دار آندے پین روندے اسے واسطے ہاں دھیاں علی دیاں بے حیا دے پے او تماشا ویکھو سر ننگا زینب.